لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد برادران عزیز، بزرگان محترم، رمضان المبارک کا الحمدللہ دوسرا جمعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ پچھلے جمعے رمضان المبارک کے روزوں کا بنیادی مقصد آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں روزوں کی فرضیت کا مقصد تقوی بیان فرمایا ہے کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو۔ اور اس کے اوپر پچھلے جمعے بڑی تفصیل سے میں بات کر چکا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے رمضان کی اہمیت کے حوالے سے ایک خطبہ دیا اور اس میں رمضان المبارک کی اہمیت بیان کی۔ تو اس روایت میں جو بنیادی نکات ہیں وہی میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اس روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیکھو یہ ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے۔ ایک فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، یعنی آپ ایک نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ آپ کو 70 نمازوں کا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب کی سیل لگی ہوئی ہے کہ تھوڑے سے عمل پر اللہ زیادہ اجر عطا فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور والصبر ثوابہ الجنہ، اور فرمایا کہ صبر اس کا ثواب جنت ہے، صبر کا ثواب جنت ہے۔ یعنی صبر کا مطلب یہ ہے، صبر کے عربی میں عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں روکنے کے، اور شریعت میں صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کی خواہش کا مقابلہ کر کے اس کی خواہش کے سامنے اپنے آپ کو روکے، اپنے نفس کی خواہش کا مقابلہ کر کے آدمی اس خواہش کے سامنے اپنے آپ کو روکے، اس کو صبر کہتا ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں تو معروف صبر یہ ہے نا کہ کسی کا کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے۔ کوئی کسی کا مالی نقصان ہو جائے، کوئی کسی آگ لگ گئی اس میں کوئی نقصان ہو گیا، ہم کہتے ہیں کہ جی آپ صبر سے کام لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، صبر کا اجر عطا فرمائے، اب تسلی کے کلمات کہتے ہیں۔ یہ تو صبر ہے ہی، یہ کسی چیز کے کھونے پہ صبر ہے، یہ کسی چیز کے کھونے پہ صبر ہے کہ ایک نعمت تھی چھن گئی، تو اب آپ اللہ تعالیٰ سے شکوہ اور شکایت نہ کریں، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں، تو یہ صبر ہے۔ اور
اس کی بڑی فضیلت ہے، بے شمار احادیث ہیں جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے. اور یہ بات سمجھ لیں، حدیث میں آتا ہے کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ یہ جو صبر ہے نا، کہ یعنی کوئی نعمت چھن گئی، اس پر آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی ہیں، اللہ تعالیٰ سے شکوہ اور شکایت نہیں کر رہے کہ میں ہی ملا تھا اس مصیبت کے لیے، میرے ہی ساتھی کیوں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. یہ ناشکری کی بات، یہ بے صبری کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. جس وقت تکلیف پہنچی ہے انسان کو، اس وقت فوری طور پر جو انسان کا رد عمل ہے وہ صبر یا بے صبری ظاہر کرتا ہے. یعنی دیکھیے، وقت گزر گیا تو وقت گزرنے کے بعد تو صبر خود ہی آ جاتا. تو آپ نے کیا کمال کیا؟ اصل کیا ہے کہ جب وہ تکلیف پہنچے، فوری طور پہ انسان کا رد عمل کیا ہے. اگر فوری طور پہ آپ کا رد عمل یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، میں اس فیصلے پہ راضی ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت نہیں کر رہا، تو یہ صبر ہے. فوری طور پہ تو آپ نے نوحہ کرنا شروع کر دیا، آپ نے کوسنا شروع کر دیا، اس کے بعد جا کے وقت گزرا تو صبر آ گیا، تو یہ صبر کا ثواب اس میں نہیں ملتا. حدیث میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو وہاں ایک عورت جو ہے نا قبر پہ بین بجا رہی تھی، رو رہی تھی، بین کر رہی تھی. نوحہ کرتے تھے پہلے زمانے میں، تو بہت بلند آواز سے رو رو کر مرنے والے کے اوصاف بیان کر کے نوحہ کر رہی تھی کہ یہ تو چلے گئے تو ایسے تھے تو ویسے تھے تو یہ تھا وہ تھا. تو آپ نے ان کو کہا کہ بی بی صبر سے کام لو، نوحہ اتنا بین نہ کرو، صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دیں گے. تو وہ حضور کو پہچانتی نہیں تھی، پہچانا نہیں اس نے. تو اس نے کہا الہی کان نہیں، جاؤ اپنا کام کرو، بڑے میاں کیا مجھے نصیحت کر رہے ہو، جاؤ اپنا کام کرو. الہی کان نہیں، جاؤ اپنا کام کرو. تو بعد میں صحابہ نے اس عورت سے کہا کہ تم نے پتہ ہے کس سے یہ جملہ کہا ہے؟ حضور سے کہا ہے. اس کو اب بڑا احساس ہوا، بڑی غلطی کا احساس ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ جملہ کہا کہ جاؤ بڑے میاں اپنا کام کرو. تو یہ حضور کے گھر یہ خاتون آئی، یہ حضور کے گھر یہ خاتون آئی، دروازہ بجایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو انہوں نے معذرت کی کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا اور میری زبان سے یہ کلمات نکل گئے تھے، تو اب آپ جیسا کہہ رہے ہیں میں انشاءاللہ اس تکلیف پہ صبر کروں گی. تو جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا کہ انما الصبر عند صدمۃ الاولی، کہ دیکھو جب صدمہ انسان کو نیا نیا پہنچتا ہے نا تو اصل صبر تو اس وقت ہوتا ہے. اس وقت تو تم نے بے صبری کی، اس وقت تو تم نے بے صبری کی، اور اب اگر صبر کر لو تو اس پہ وہ اجر نہیں ہے جو اجر شروع میں صبر کرنے کے اوپر. تو اس لیے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، تو ایک صبر تو وہ ہے کہ جو آپ کسی چیز کے چھننے پر کرتے ہیں، اس پہ بھی بڑا اجر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اولاد چھن جائے اس پہ آپ صبر سے کام لیں، مال چھن جائے اس پہ صبر سے کام لیں، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں کہ میرے اللہ نے جو کیا میرے حق میں یہی بہتر تھا، بس میں اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت نہیں کر رہا. ایک نعمت تھی، اللہ نے امانت دی تھی، لے لی، وہی اللہ اور دے دے گا، تو میں اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت نہیں کر رہا، اللہ کے فیصلے پہ میں راضی ہوں. ایک صبر تو یہ ہے. رمضان جس صبر کا سبق دیتا ہے وہ نعمت ہوتے ہوئے صبر کا سبق دیتا ہے. عجیب نکتہ ہے یہ کہ ایک صبر تو وہ ہے جو نعمت کے چھننے پر ہوتا ہے. رمضان جس صبر کا ہمیں سبق سکھاتا ہے اور جس کی وجہ سے رمضان کو کہا کہ شہر الصبر، یہ نعمت ہوتے ہوئے صبر کرنے کا سبق سکھاتا ہے. بھئی ہم سب الحمدللہ روزے سے ہیں، نہ کھایا نہ پیا، تو کیا ہمارے گھر میں کھانے کے ساز و سامان نہیں ہے کیا؟ ہمارے گھر میں ہے الحمدللہ، کھانے کی ساری چیزیں میسر ہیں، افطاری میں کھائیں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی نہیں کھا رہے.
تو دیکھو نعمت ہوتے ہوئے انسان اپنے آپ کو روک رہا ہے. کیوں روک رہا ہے؟ کہ میرے اللہ نے رکنے کا حکم دیا, میرے اللہ نے مجھے رکنے کا حکم دیا, اللہ کی خاطر میں رک رہا ہوں. یہ رکنا بھی نا, روزے میں جو آپ رکتے ہیں کسی چیز سے, یہ مخلوق کے خاطر نہیں رکتے آپ, اللہ کی خاطر رکتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ روزہ تو نام ہے چھوڑنے کا, تو چھوڑنے میں کسی کو کیا پتا کہ آپ کیا چھوڑ رہے ہیں. بھائی نماز پڑھ رہے ہیں نا, نماز تو کچھ کرنے کا کام ہے, نماز کرنے کا کام ہے کہ آپ کھڑے ہو کے ہاتھ باندھیں گے, رکوع کریں گے, سجدہ کریں گے, تو نماز کچھ افعال کے کرنے کا کام ہے. یہاں تو ریا ہو سکتی ہے کہ بھائی کسی کو دکھانے کے لیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن روزہ تو کرنے کا کام نہیں, یہ چھوڑنے کا نام ہے. کھانا نہیں کھا رہے, اب آپ کو کھانا نہ کھاتے ہوئے کسی کو کیا پتا کہ آپ نے کھانا کھایا نہیں کھایا. تو انسان اگر کھانے سے رک رہا ہے تو مخلوق خدا کی خاطر نہیں رک رہا, اللہ کی خاطر رک رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آگے اس روایت میں آتا ہے کہ الصوم لی, انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ میری خاطر رکھتا ہے. اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے وہ میری خاطر رکھتا ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, اور اس کا بدلہ میں ہی عطا کروں گا. یعنی نماز ہو سکتا ہے آپ کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہوں, صدقہ کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کسی کو دکھانے کے لیے صدقہ کر رہے ہوں کہ لوگ کہیں کہ جی بڑے سخی ہیں, یہ امکان ہے. لیکن روزہ تو کرنے کا نام نہیں ہے, روزہ تو چھوڑنے کا نام ہے. آپ نہیں کھا رہے, نہیں پی رہے, کسی کو کیا پتا کہ آپ نے نہیں کھایا نہیں پیا. بھائی میں گھر سے اللہ نہ کرے کھا کے آ جاؤں, تو آپ کو کیا خبر ہے کہ میں نے نہیں کھایا؟ تو میں اگر نہیں کھا رہا تو صرف اللہ کی خاطر نہیں کھا رہا. یہ ایسا عمل ہے کہ اس کو مخلوق کو دکھانے کے لیے آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی, انسان نے روزہ رکھا ہے تو میرے لیے رکھا ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, اور اس کا بدلہ میں ہی عطا کروں گا. کیا عطا کروں گا؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, میں بے حساب اجر عطا کروں گا, میں بے حساب اجر عطا کروں گا. اور بعض محدثین نے اس جملے کو یوں پڑھا کہ انا اجزا بھی, کمال اس میں عشق کا اظہار ہے, کہ محبت کا اظہار ہے کہ الصوم لی, کہ روزہ بندے نے میری خاطر رکھا ہے. وَأَنَا أُجْزَا بِهِ, اور اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں خود اپنے بندے کو مل جاتا ہوں. انا اجزا بِهِ, کہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ بھائی اس روزے کے بدلے میں خود اپنا آپ اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہوں. بھائی انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے نا, محبوب قدموں میں, محبوب آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی بات ہوگی؟ تو انسان نے روزہ رکھا, اللہ کے لیے رکھا, اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھا. بدلہ کیا؟ بدلہ یہ کہ اللہ نے کہا میں تمہیں مل گیا. اس کا بدلہ یہ کہ تم نے میری خاطر رکھا, میں تمہیں مل گیا. اب اگر آپ کو محبوب مل جائے تو اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے؟ تو یہ روزہ انسان رکھتا ہے تو اللہ کے لیے رکھتا ہے. اب یہ کیا ہے کہ نعمت موجود ہے, موجود ہوتے ہوئے انسان اس سے اپنے آپ کو روک رہا ہے, یہ بھی صبر ہے. نعمت چھن جائے, چھننے پہ انسان صبر سے کام لے, یہ بھی صبر ہے. نعمت موجود ہے, اللہ کی خاطر اس نعمت کو استعمال نہ کرے انسان, یہ بھی صبر ہے. بھائی دیکھو مال کسی کے پاس نہیں ہے تو بھی صبر ہے, مال اگر ہے تو بھی آپ کو صبر کا حکم ہے. کیا صبر, اس وقت کیا صبر کرنا ہے آپ کو؟ مال اگر موجود ہے تو بھی صبر کا حکم ہے. صبر یہ کرنا ہے کہ اس مال کو اللہ کی ناراضگی میں استعمال نہیں کرنا, یہ صبر ہے. آپ کا دل بہت چاہ رہا ہے کہ پیسہ اللہ نے دیا اڑاؤں, لیکن اللہ کی خاطر آپ اپنے آپ کو اس سے روک رہے ہیں اور اس کو بیجا خرچ نہیں کر رہے, معصیت میں گناہوں میں نہیں خرچ کر رہے, جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کر رہے ہیں, یہ بھی تو صبر ہے. لوگ اس کو صبر نہیں سمجھتے, حالانکہ روزہ جس صبر کا سبق سکھا رہا ہے یہ دوسری قسم کا صبر ہے, کہ جہاں نعمت کے ہوتے ہوئے انسان کو صبر کا سبق سکھایا جاتا ہے. حدیث میں نے پڑھا ایک جگہ کہ ایک صاحب
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی کسی ضرورت کا اظہار کیا. تو آپ نے کہا کہ تم عثمان کے پاس چلے جاؤ اور بتا دینا کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے, تو وہ تمہاری ضرورت پوری کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو خوب عطا فرمایا تھا, اور دل بھی ویسے ہی عطا فرمایا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ عثمان کے پاس جاؤ اور میرا بتا دینا کہ میں نے بھیجا ہے, اور جو تمہاری ضرورت ہے عثمان پوری کر دیں گے. رات کا وقت تھا, تو یہ گئے دروازے پہ, تو اندر سے میاں بیوی کی گفتگو سنائی دی. چھوٹے چھوٹے گھر ہوا کرتے تھے. حضرت عثمان حضور کے داماد, آپ کی بیوی کون؟ حضور کی صاحبزادی. تو میاں بیوی کی گفتگو سنائی دی. گفتگو یہ سنائی دی کہ حضرت عثمان اپنی بیوی کو ذرا ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے چراغ کی لو اتنی تیز کیوں کی ہوئی ہے, اس کو ہلکا کر لو. حضرت عثمان اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں اس بات پر کہ تم نے چراغ کی لو اتنی تیز کیوں کی ہوئی ہے, ہلکی کر لو. آپ اس کو آج کی ہماری اصطلاح میں یہ سمجھیے کہ تم نے 2 لائٹیں کیوں جلائی ہیں, 1 لائٹ جلا لو. تو یہ انہوں نے یہ سنا تو کہنے لگے کہ بھائی جو آدمی اپنی بیوی سے یہ کہہ رہا ہے کہ 2 لائٹ کے بجائے 1 لائٹ جلا لو, تو وہ میری کیا ضرورت پوری کرے گا؟ یعنی جو آدمی اپنی بیوی سے یہ کہہ رہا ہے کہ 2 کے بجائے 1 لائٹ جلا لو, تو وہ میری کیا ضرورت پوری کرے گا؟ یہ واپس آ گئے, دروازہ نہیں کھٹکھٹایا انہوں نے. پھر حضور نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم گئے تھے, تمہارا مسئلہ حل ہو گیا؟ تو انہوں نے ٹال دیا, کہا کہ نہیں وہ میں گیا لیکن ان سے بات نہیں ہوئی میری. کہا کہ نہیں, جاؤ ان کے پاس جاؤ اور اپنی ضرورت رکھو, تو وہ تمہاری ضرورت پوری کر دیں گے. یہ گئے بحال, دروازہ کھٹکھٹایا اگلے دن, اور جو ان کی ضرورت تھی حضرت عثمان غنی نے اس سے بڑھ کر وہ پورا فرمایا. پھر انہوں نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ عجیب قصہ یہ ہے کہ میں کل بھی آپ کے یہاں آیا تھا, لیکن آپ کے اندر سے گفتگو یہ چل رہی تھی کہ بھائی چراغ کی لو کم کر دو. تو میں نے کہا کہ جو آدمی بیوی سے یہ کہہ رہا ہے کہ چراغ کی لو کم کر دو, پیسے بچا رہا ہے, تو وہ مجھے کیا پیسے دے گا؟ تو میں اس لیے واپس چلا گیا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو ہمیں یہی حکم ہے, جہاں خرچ کرنے کا موقع ہو وہاں خوب خرچ کریں, اور جہاں خرچ نہ کرنے کا موقع ہو وہاں اپنے آپ کو روکیں. ہمیں یہی حکم, یہی صبر ہے نا کہ بھئی کہ کوئی سائل آیا, اس کی ضرورت ہے, آپ نے خوب اس کی ضرورت پوری کی, خوب خرچ کیا, لیکن جہاں 1 لائٹ سے کام چل سکتا ہے تو وہاں دوسری لائٹ جلانا اسراف ہے. جہاں 1 لائٹ سے کام چل سکتا ہے وہاں دوسری لائٹ جلانا اسراف ہے. ہمیں اسراف سے منع کیا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فرمایا کہ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. لہذا اگر 1 لائٹ سے کام چل سکتا ہے میں دوسری لائٹ کیوں جلاؤں؟ 1 پنکھے سے کام چل سکتا ہے تو میں دوسرا پنکھا کیوں جلاؤں؟ بے شک آپ کا کمرہ ہے, آپ اس کا بل دے رہے ہیں, دونوں پنکھے چلائیں تو آپ ہی بل دیں گے, کوئی اور تو نہیں دے گا. لیکن اللہ نے کیا آپ کو اس لیے پیسے دیے ہیں کہ آپ اس کو اس طرح اڑائیں؟ انسان وہاں اپنے آپ کو روکے اور کہے کہ نہیں بھائی 1 لائٹ سے کام چل سکتا ہے تو بس 1 لائٹ جلاؤں گا, دوسری نہیں جلاؤں گا. 1 پنکھے سے کام چل سکتا ہے تو 1 پنکھا چلاؤں گا, دوسرا نہیں چلاؤں گا. تو یہ کنجوسی نہیں ہے, اس کا ہمیں حکم ہے کہ اپنے پیسے فضول خرچ نہ کرو. اور دیکھیں یہ تو ہم اپنے گھر کی بات کر رہے ہیں, مسجد جو ہے اللہ کا گھر ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے, اس میں تو اور زیادہ خیال کرنا چاہیے. وجہ یہ کہ میرے گھر میں 2 پنکھے چلیں گے تو بل میری جیب سے جائے گا. مسجد میں اگر جہاں ضرورت 1 پنکھے کی ہے آپ 2 پنکھے چلا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بل میری جیب سے جائے گا یا چندے سے جائے گا؟ جتنے لوگ مسجد میں چندہ دیتے ہیں ان سب کے چندوں سے یہ بل جائے گا. تو سب کی حق تلفی ہے, سب کی حق تلفی ہے. تو اس لیے ایسی جگہ جو عمومی چندوں سے چلائی جاتی ہیں وہاں پہ اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے
کہ بھائی جتنی لائٹ سے ضرورت پوری ہو اتنی لائٹ جلا لیں، جتنے پنکھے سے ضرورت پوری ہو بس اتنے پنکھے جلا لیں، غیر ضروری لائٹ استعمال نہ کریں، غیر ضروری پنکھے استعمال نہ کریں. یہ بھی تو صبر ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک نعمت چھننے پہ صبر ہوتا ہے اور ایک نعمت ہوتے ہوئے صبر ہوتا ہے. نعمت چھننے پہ صبر یہ کہ مال چلا گیا صبر کر لیا، اولاد چلی گئی صبر کر لیا. نعمت موجود ہے تو بھی صبر کریں. کیا صبر کریں؟ کہ بھائی اس نعمت کو غلط استعمال نہیں کرنا ہے، اس نعمت کو غلط استعمال نہیں کرنا ہے، اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا ہے. صبح فجر میں کتنے دنوں سے بیان چل رہا ہے کہ پیسہ ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس، لیکن کیا مطلب ہے پیسے کا؟ کہ آپ اپنی خوشی میں جائز و ناجائز کی حدود مٹا دیں. اس پیسوں کا کیا یہ مطلب ہے کہ اللہ کو بھلا دیں؟ جس اللہ نے پیسے دیے آپ اس اللہ کو بھلا دیں، یہ مطلب ہے ان پیسوں کا. پیسے اللہ نے دیے، تقاضا یہ ہے کہ بھائی دیکھو میری نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا. جن لوگوں کا حق تم سے وابستہ ہے ان کے حقوق کی ادائیگی میں یہ پیسے خرچ کرنا. بیوی بچوں کا حق وابستہ ہے، غریبوں کا حق ہمارے پیسوں سے وابستہ ہے، ہم ان کا حق ادا کریں، اس کو بیجا اڑائے نہیں. تو روزہ حقیقت میں دوسرے قسم کے صبر کا ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ بسا اوقات نعمت ہوتے ہوئے اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے. نعمت ہوتے ہوئے اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے، یہ بھی صبر ہے. اور اس صبر پہ بھی اللہ وہی اجر عطا فرماتے ہیں کہ کوئی گنتی میں اس کا اجر نہیں ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں اپنے حساب سے عطا کرتا ہوں. پھر حدیث سے فرمایا کہ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبۃ من النار. فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو اس کا اللہ تعالی اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور جہنم کی آگ سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں اتنی وسعت تو ہے نہیں کہ ہم کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک کھجور سے بھی افطار کراتا ہے، دودھ کا ایک گھونٹ بھی دیتا ہے کسی کو، اللہ تعالیٰ اس پر بھی یہ اجر عطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ اس کا اجر ہے. الحمدللہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑی عام ہے، بہت رائج ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کا خیال رکھتے ہیں کہ بھائی جن لوگوں کی وسعت میں نہیں ہے ہم ان کو روزہ افطار کروائیں. ان کا ہمارے یہاں تو اب ذرا یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں افطاری جاتی ہے، حالانکہ افطاری بھری ہوئی وہاں پر. تو حقیقت میں یہ اجر اس کے لیے نہیں ہے کہ میرے گھر تو الحمدللہ سب کچھ ہے، میرے گھر افطاری آپ بھیج رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا. لیکن حقیقت میں یہ اجر وہاں پر ہے جہاں کسی کے پاس افطار کا ساز و سامان نہ ہو، آپ اس کو افطاری کروائیں تو اس کے اوپر حقیقت میں یہ اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں اور جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں. تو ہم سب کھاتے پیتے لوگ ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے گھر بھیجنے کے بجائے فکر اس کی کرنی چاہیے کہ جہاں کسی کے پاس افطاری کے اسباب نہیں ہیں، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ افطاری اپنے بچوں کو کروا سکے، ہم ایسے گھرانوں کا خیال رکھیں اور ان کے ہاں راشن ڈلوا دیں کہ وہ افطاری کا انتظام کر سکیں، کھانے کا انتظام کر سکیں. تو حقیقت میں یہ اجر اس پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اور پھر آخر میں حدیث میں فرمایا کہ من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وآتقہ من النار، کہ جو شخص رمضان میں اپنے ماتحتوں کا کام ہلکا کر دے اللہ اس کی وجہ سے بھی مغفرت فرما دیتے ہیں. بہت اہم بات ہے کہ بھائی ہمارے یہاں ملازمین کام کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عام دنوں میں جتنا وہ کام کرتے ہیں رمضان میں ان کے اوقات میں تخفیف کر دیں. اگر ایک ڈرائیور ہے عام دنوں میں صبح 7 بجے آتا ہے شام 7 بجے واپس جاتا ہے، تو بھائی رمضان میں ہلکا کر دو کام کہ بھائی ٹھیک ہے تم 10 بجے آ جاؤ، 2 بجے چلے جاؤ، جس میں سارا کام ہوگا وہ نمٹا دو.
اس کو 7 بجے تک گھسیٹنے کی کیا ضرورت ہے ایک روزے دار آدمی کو؟ اگر آپ اس اجر کی امید پر اس کا کام ہلکا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے. بہانے بہانے مغفرت ہے. تو اپنے ماتحت جو ملازمین ہیں انسان اس کا کام ان کا کام ہلکا کر دے, اللہ اس پہ بھی مغفرت فرما دیتا ہے. اب ہمارے یہاں رمضان میں سیزن ہوتا ہے, بہت سارے کاروبار ایسے ہیں کہ ان کا سیزن عید اور رمضان سے وابستہ ہے. اب اگر وہ ملازم کو چھٹی دے دیں یا وقت کم کر دیں تو پھر دشواری ہوتی ہے. تو دیکھو اب ملازم بھی یہ چاہتا ہے کہ بھائی مجھ سے کام لے لو لیکن پیسے کچھ زیادہ دے دو تاکہ میں عید اچھی طرح منا لوں. تو اگر وہاں پہ ہم یہ کر لیں کہ ٹھیک ہے بے شک جو اس کا وقت ہے وہ رمضان میں دے رہا ہے, رات کو آپ دکان دیر تک کھلی رکھتے ہیں, اس میں ملازم جو ہے وہ دکان میں بیٹھے گا ورنہ دکان کون چلائے گا, تو آپ اس کا معاوضہ بڑھاتے ہیں. یہ بھی تخفیف ہے کہ عام دنوں میں جتنا معاوضہ اس کو دیتے ہیں رمضان المبارک میں آپ اگر وقت اتنا ہی اس سے لے رہے ہیں تو اس کا معاوضہ زیادہ کر دیں تاکہ کم سے کم وہ خوش دلی کے ساتھ کام کرے اور اس امید پہ کام کرے کہ میں محنت کروں گا تو مجھے معاوضہ زیادہ ملے گا, مجھے پیسے زیادہ ملیں گے تو میری عید اچھی گزر جائے گی, میں اپنی ضرورتیں اس سے پوری کر لوں گا. تو بھی انشاءاللہ اس حدیث کی فضیلت میں آپ شامل ہو جائیں گے. تو فرمایا کہ جو رمضان المبارک میں اپنے ملازمین کے کاموں میں تخفیف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں. تو بھائی خلاصہ میری گفتگو کا یہ ہے کہ دیکھو یہ بہانے بہانے مغفرت ہے. روزہ رکھ لو, من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی, جس نے اللہ کی خاطر روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی, جو آدمی رات کو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو تراویح میں, رات کی تہجد میں, اور اللہ کو دکھانے کے لیے کھڑا ہو, اللہ سے ثواب کے حصول کے لیے کھڑا ہو, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. من فطر صائما, جو کسی روزے دار کو کھانا کھلائے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. جو اپنے ملازم کا کام ہلکا کر دے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو یہ مغفرت کے بہانے ہیں جن بہانوں سے اللہ مجھے آپ کو جہنم سے نجات عطا فرما رہا ہے. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ فی رمضان, اللہ تعالیٰ رمضان میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. بس اب ہمیں دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیں. اگر ان میں ہم بھی شامل ہو گئے تو اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی, میرا اور آپ کا کام بن جائے گا. تو اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کریں کہ رمضان کے روزے الحمدللہ رکھ رہے ہیں, تراویح کا بھی اہتمام کریں, رات کو اٹھ کے تہجد کا بھی اہتمام کریں, افطار کروانے کا بھی اہتمام کریں اور اپنے ملازمین کا کام بھی ہلکا کریں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو رمضان میں جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں ان میں اللہ ہمیں بھی شامل فرما لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.